الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی حرکت سے بھی خوب آگاہ ہے، اور ہماری سانس کی نالی کے اندر ہر آنے جانے والی سانس کے اوپر خوب نظر جمائے ہوئے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جو کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو اس وقت ترتیب قرآن مجید مصحف کی ہارڈ کاپی کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے، تو اس کے فضیلت کے حوالے سے یا چند ایک جو اس کے فوائد ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سر فہرست یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، تو یہ سورہ بیسیکلی ایک ایسی سورہ ہے گویا پورے کا پورا قرآن پاک اس کی تفسیر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ نام ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ مثلا اس کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، دوسرا نام الصلاۃ ہے، جیسا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی معروف حدیث ہے۔ سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب، تو یہ چند ایک نام ہیں اس کے۔ ویسے اس کے علاوہ اور بھی کئی مفسرین نے کچھ نام نقل کیے ہیں، لیکن میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف، تو میں اس کی فضیلت کے اندر آپ کے سامنے صحیح مسلم سے صحیح مسلم کا یہ حدیث نمبر 806 ہے۔ اس کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اچانک سے ایک زوردار آواز آئی، تو حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا، جب سے یہ زمین و آسمان وجود میں آئے ہیں اس دن سے لے کر آج کے دن تک اس سے پہلے یہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولا گیا، اور یہ فرشتوں کا نزول ہوا ہے، یہ کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوئے۔ یہ بیسیکلی آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا لے کر آئے، اور یہ فرشتے آپ کو سلام بھی کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے گئے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ عطا کی گئی، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات دی گئیں۔ آخری دو آیات بہترین دعا ہے، سورۃ الفاتحہ بہترین اللہ کی حمد ہے، اور بہترین یہ دعا موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ نے یہ بات تو بالکل کلیئر کر دی کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کو سورۃ الفاتحہ سے بڑی دشمنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا کیونکہ امام اس لیے بنایا گیا۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مختصر اس حدیث کو رکھ دیتا ہوں، مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے 4703 4703 یعنی یہ اس حدیث کا نمبر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلا گیا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نماز کی فراغت کے بعد میں باہر نکلا تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک عظیم جو سورہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میں باہر نکلا، میں نے اللہ کے رسول کو یاد کروایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی جو 7 آیتوں والی سورہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو یہ سورہ فاتحہ ہے، تو اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور میں حدیث رکھ دیتا ہوں، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں پر گئے اور کچھ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو، ہماری مہمان نوازی کرو. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کیا لڑائی جھگڑا تھوڑی ہو سکتا ہے کوئی بندہ مہمان نوازی نہ کرے. تو ایک حدیث نے یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اگر کہنا بھی پڑے کہ آپ ہماری مہمان نوازی کرو تو اس میں بھی کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں، بلکہ یہ گناہ کوئی عیب نہیں ہے، نہیں کوئی شرمندگی والی بات ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. انجان بھی بندہ ہو تو تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھیا آپ ہماری مہمان نوازی کرو. تو خیر ان کو کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو ان کا سردار تھا نا، ان کو کسی بچھو نے کاٹ لیا یا کسی زہریلے چیز نے اس کو ڈس لیا. تو وہ ان کی کچھ خواتین جو ہیں نا وہ آئیں، تو انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ ہمارے سردار جو چودھری صاحب ہیں ان کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا ہے، تو آپ مہربانی کریں ان میں سے اگر آپ میں سے کوئی شخص دم کرنا جانتا ہے تو دم کر دے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دم تو کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ سے کچھ دم کے عوض کچھ بکریاں لیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو بکریاں دے دیں گے. اب وہ گئے، انہوں نے دم کیا اور وہ بکریاں لے لی، اور اس کا جو زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا سورۃ الفاتحہ سے. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جس طریقے سے ہر بیماری کے لیے پیناڈول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے دم بھی ہر بیماری کے لیے نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک یہ کنسپٹ پکڑ لیا ہے لوگوں نے کہ ہر کوئی بھی بیماری ہو تو کہتے ہیں جی دم کر دو، دم کر دو. نہیں، ہر بیماری کے لیے دم نہیں ہے. یہ چند اسپیسیفک جو بیماریاں حدیث نے قرآن نے بیان کر دی ہیں جن کے لیے دم کرنا جائز ہے تو وہ دم کیا جا سکتا ہے. خیر، تو وہ دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی مہربانی کرو میرا بھی اس میں سے کچھ حصہ نکالو، مطلب سب آپ نے تو نہیں رکھنی. اچھا ایک اور حدیث ہے جو اسی طرح کی ہے. ایک تو اس حدیث نے یہ بات طے کر دی کہ اگر کسی بندے کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے تو سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذہنی طور پر اپ سیٹ ہو گیا ہے، اب نارمل ہو گیا نا ذہنی طور پر، تو یہ خارجہ بن سلط کے جو چچا ہیں ان سے یہ وہ روایت اپنے چچا سے کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں. اور یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر 3896 یہ حدیث کا نمبر ہے. ابی داود کتاب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے راستے میں کہیں پر، تو ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا تھا. تو ہم نے پوچھا بھئی آپ کیوں اس کو زنجیروں کے اندر آپ لوگوں نے جکڑ کے رکھا؟ تو انہوں نے کہا یہ ذہنی طور پر اب نارمل ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کو دم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دیں گے، یعنی کچھ بکریاں یا کچھ معاوضہ ہم آپ سے لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم آپ کو معاوضہ دے دیں گے، آپ اس کو دم کریں. تو وہ انہوں نے دم کیا صحابہ کرام نے، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی. تو اس کے بعد یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جائز قرار دیا. اب بات ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک تو اس حدیث نے یہ بات طے کر دی کہ سورۃ الفاتحہ کا دم جو ہے وہ ایک تو موذی جانور کسی کو ڈس لیا ہے تو سب سے بہترین دم، سب سے بہترین رقیہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہے. ذہنی طور پر اگر کوئی شخص اب نارمل ہو گیا ہے، ذہنی توازن اس کا ہل گیا ہے، لیکن پہلے بچپن سے نہ ہو، مطلب پہلے ٹھیک تھا بعد کے اندر اب نارمل ہو گیا، تو اس کو سورۃ الفاتحہ کا دم کیا جائے. تو یہ ایک بہترین دم ہے، بہترین دوا ہے، کیونکہ دوائیں دو طرح کی اسلام نے بیان کی ہیں. کچھ ہیں فزیکلی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں روحانی میڈیسن ہوتی ہیں. تو روحانی میڈیسن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہترین دم جو ہے وہ عطا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دم کے لیے اذن کی ضرورت ہے. کوئی ضرورت نہیں بھائی، پوری امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن دے دیا ہے، لہذا اس اذن کے اوپر پوری امت عمل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.